ان عظیم لوگوں کے علم اور اثر و رسوخ کے بغیر آج دنیا اس طرح نہ ہوتی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں انسانی تاریخ کے 10 عظیم ترین مسلم سائنسدانوں پر اور دیکھتے ہیں ان کی کاوشوں نے کس طرح ہماری زندگی کو بہتر بنایا۔ الکندی ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق اصباح الکندی، جنہیں عام طور پر الکندی یا لاطینی زبان میں الکائنڈس کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک عظیم فلسفی، سائنسدان، نجومی، کائناتی ماہر، موسیقار اور ماہر موسمیات تھے۔ عالم اسلام اور عیسائی دنیا میں ہندوستانی ہندسوں کے تعارف میں الکائنڈس نے بے حد تعاون کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے طبیعیات، رصد، کیمسٹری اور قدرتی علوم میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ابن الہیثم ابو العثمان ابن الحسن ابن الہیثم، جنہیں الحاضرین یا الحسین بھی کہا جاتا ہے، جس کا لاطینی زبان میں مطلب ہے جدید نظریات کا باپ۔ انہوں نے ریاضی، انجینئرنگ، نفسیات، طب اور فزکس کے شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے لینسز کے ساتھ مختلف تجربات کر کے نظر والے شیشوں کو بھی بہتر بنایا، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی نظریات کی کتاب میں بھی بیان کیا ہے۔ الخوارزمی، جن کا اصل نام ابو الفتح عبد الرحمن منصور تھا، یونان کے بازنطینی میں پیدا ہونے والے ماہر فلکیات تھے۔ وہ بہت نیک آدمی تھے اور کبھی بھی اپنے کاموں کے لیے رقم وصول نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس ان کو اور ان کی بلی کو پالنے کے لیے کافی کچھ ہے۔ آج تک اسلامی دنیا میں ان کا کام اور خدمات بہت مشہور ہیں۔ ابو ریان البیرونی، جنہیں عام طور پر البیرونی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ماہر طبیعیات، ماہر نفسیات اور ماہر فلکیات تھے۔ آپ 973 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ قدرتی علوم میں اپنی عظیم شراکت کی بنا پر انہیں قرون وسطیٰ کے اسلامی عہد کے سب سے بڑے اسکالرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان تمام مہارتوں کے ساتھ وہ ایک تاریخ دان اور ایک ماہر لسانیات تھے۔ وہ متعدد زبانوں پر بھی عبور رکھتے تھے، جن میں یونانی، فارسی، عربی، سنسکرت، عبرانی اور سرائیک شامل ہے۔ محمد ابن زکریہ رضوی ابو بکر محمد ابن زکریہ الرضوی ایک فارسی تھے جو 854 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک سائنسدان تھے جنہوں نے طب، کیمسٹری اور فلسفہ سمیت سائنس کے مختلف شعبوں میں حصہ لیا۔ ان کا زیادہ تر کام کتابوں اور مضامین میں قلم بند ہے۔ انہوں نے اپنے مشاہدات اور تحقیق کے ذریعے طب میں بے شمار ترقی کی۔ احمد ابن کثیر الفرغانی احمد ابن کثیر الفرغانی 9ویں صدی میں بغداد میں پیدا ہونے والے ایک سائنسدان تھے۔ وہ اپنی ٹیم کے دیگر سائنسدانوں کے ساتھ مل کر زمین کے قطر کی پیمائش میں بھی شامل تھے۔ الفریگنس کے نام سے جانا جانے والا چاند کا ایک گھڑا بھی ان کے نام پر ہے۔ الجزاری، جن کا پورا نام بدیع الزماں ابو عز اسماعیل ابن الرضا الجزاری تھا، 1136 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک مسلم عالم، موجد، آرٹسٹ، ریاضی دان اور میکینیکل انجینئر تھے۔ ان کا سب سے بہترین کارنامہ ان کی انڈینجینیکل میکینیکل ڈیوائسز کی علمی کتاب تھی، جو انہوں نے 1206 میں لکھی تھی، اور اسی سال ہی ان کی وفات ہوئی۔ ابو موسیٰ جابر بن حیان، جنہیں عام طور پر جابر بن حیان کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک فارسی تھے جو 721 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے بنیادی مفادات کیمیا، کیمسٹری، فلکیات، علم نجوم، طب اور دوا سازی، فلسفہ اور طبیعیات تھے۔ جابر کے اصل اور خاص کام محفوظ ہیں۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لکھے گئے کوڈز کیا ہیں۔ 13ویں صدی میں جب ان کا کام منظر عام پر آیا تو اس کو لے کر مسلمان اور عیسائی دنیا میں تنازعات کھڑے ہو گئے۔ دونوں انہیں اپنا مانتے تھے۔ ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن الحسن ابن علی ابن سینا، جنہیں ابن سینا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 980 عیسوی میں پیدا ہونے والے وہ ایک فارسی تھے اور بہت سے مضمونوں پر عبور رکھتے تھے۔ وہ ایک انتہائی ذہین شخص تھے۔ یہ اسلامی دنیا کا سنہری دور تھا۔ ابن سینا نے 450 مختلف منصوبوں پر کام کیا، جن میں سے آدھے سے زیادہ کا تعلق دوا سازی سے تھا۔ ان کا ایک مشہور کارنامہ ان کی کتاب دا بک آف ہیلنگ ہے، جو کہ اس زمانے کی ساری میڈیکل یونیورسٹیوں میں ایک گائیڈ بن گئی اور 16ویں صدی تک اس کا استعمال ہوتا رہا۔ انہوں نے فلکیات کے ساتھ ساتھ ارضیات، ریاضی، طبیعیات اور جغرافیہ میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی، جنہیں الجبرا کے والد کے طور پر جانا جاتا ہے، وہ ایک فارسی تھے۔ انہوں نے ریاضی اور زبان کی ترقی کے لیے بہت تعاون کیا۔ 12ویں صدی میں انہوں نے ہندوستانی ہندسے متعارف کرائے، جن کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا گیا۔
جو کہ مغرب میں بہت مقبول ہوا۔ اس عظیم انسان نے ٹولمی کے جغرافیے پر نظر ثانی کی اور اسے اپڈیٹ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے علم نجوم اور فلکیات پر بھی لکھا۔ دوستو، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔